سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا. میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا. یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے. اللہ اللہ جب آنکھیں بند ہوگی تو تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی. ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی. اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا. مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں. اللہ اللہ جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے. اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی. میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہوگے؟ کب تک دنیا میں مست رہوگے؟ کب تک گناہ کرتے رہوگے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی دیر سنیے. میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے. اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے. یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے. توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو. اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کریں. ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھے اور سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. رب ایک بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے. صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. چڑیا چہچہا رہی ہے تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے. ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں. تو اب فکر سنو. صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا. تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا
تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو، یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو، اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے۔ جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر، آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ، بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب، فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ اللہ، جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے 3 چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی 3 چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں،
है, फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हर हुक्म पे अमल किया, आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर, जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर, कहाँ चली गई मेरी कौम? जो कौम नेकी कर कर के रोती थी, आजकल वो कौम गुनाह कर कर के कह लगा रही है। सुन लो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। मेरे आका के फरमान का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में गुनाह कर कर के हंसेगा, अल्लाह उसको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल करेगा, वो रोते रोते जहन्नम में जाएगा। हाय हाय, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआम फारूक आजम का आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त। फरमाते हैं, मुझे जमीन पे लिटा दो। आपके बच्चों ने, आपको शहजादों ने जमीन पे लिटा दिया तो फारूक आजम कभी ये रुखसार खाक पे मलते और कभी ये रुखसार खाक पे मलते और अल्लाह से कहते, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। दुआएं मगफिरत कर रहे हैं फारूक आज़म अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन कहा, जिनके लिए जन्नत की बशारत मुस्तफा जान रहमत भी अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी खिलाफत को रहमत कहा गया। अल्लाह अकबर, जिसका ईमान लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह अकबर, जिसकी हिजरत की तारीफ की गई, वो फारूक आजम अपना चेहरा आखिरी वक्त, जाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, आप तो वो है अमीरुल मोमिनीन कि जिसके वक्त में ज्यादा फतुहात हुई। इससे ज्यादा फतुहात किसके दौर में हुई? आप तो वो है, मुरादे रसूल है, आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं, मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मगफिरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें, उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है, अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे, ना उमर को अजाब दे। तवज्जो दे, तवज्जो करो, क्या कह रहे हैं फारूक आज़म? ना उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे, ना उनको कोई अजाब दे, बस उमर को बराबर सराबर अगर छोड़ दे, समझ लो कि उमर कामयाब हो गए। ये फारूक आज़म अपने लिए करें, मगर वल्लाह उमर इब्ने खत्ताब की ये शान नहीं, ये तो आजिज़ी कर रहे हैं, वरना उनकी शान तो ये है कि इंशाअल्लाह वो मुस्तफा जान रहमत के साथ जन्नत में। बल्कि अगर कोई आज हमसे पूछे कि अबू बकर उमर कहाँ है, तो हम कहेंगे जो जन्नत में जाएगा कयामत में जाएगा, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं, वो तो आज भी जन्नत में सो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर नबी के कदम जन्नत में है तो जन्नत सिर्फ किस चीज का नाम है? वो रश के जन्नत में आराम कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, जन्नत जिसको रश्क की नजर से देखती है, वो जमीन पर सिद्दीक और फारूक आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खशियत और खौफ का ये आलम है। और फिर आए, अब बात समेटते हुए सैयदना उस्मान गनी की बात सुन ले। सरकार उस्मान गनी जब कब्रों पर जाते तो बहुत रोते, बहुत रोते, बहुत आंसू बहाते। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप मौत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते, आप कब्रों पर ज्यादा रोते हैं। तो फारूक सैयदना उस्मान गनी कहते हैं,
یہ قبر و آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے, لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر خاتم الخلافت اللہ اللہ خاتم الولایت سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے, کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں, ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں, آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسن لے لیں, امام حسین لے لیں, امام زین العابدین لے لیں, اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں, کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا. دو باتیں سن لیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی, ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا, لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلاؤ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے. اللہ اکبر. اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو. اور پھر سنیو, ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ہمارے امام نے کنز الایمان, ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. چند صورتیں تو یاد کر لو, ان کے ترجمے تو یاد کر لو. سبحان ربی العظیم کہو گے, سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی العالی, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے, اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدے کی شکل میں. آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے, مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی
رہی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی. نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، پورا کنبہ لٹ گیا. سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی. تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان، سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی. اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا، یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں. اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها. زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو، ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی. حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے، لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو، زمین تمہاری ماں کی مثل ہے اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتا زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو. محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری، زمین. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. ابھی وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گی. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں. نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئے. یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک گئی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے. تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی.
عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم آیت آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے، اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں. غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے. ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے. تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا. ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی. یہ سب جھوٹے ہیں حضرت، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے. بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے. لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی. جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا. حضرت نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا. وہ کہے حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو یہ دیکھو. اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ. بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ. وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ یہ دیکھ. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنی کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر. اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے. سوچو اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر کی ہوگی تو دکھا. تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں. کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو. کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے. یہ حال تھا، یہ حال. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا. نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. مسجد کا مؤذن آتا ہے، چراغ بند کر
کرنے کے لیے آتا ہے واپس جاتا ہے, آتا ہے واپس جاتا ہے, آتا ہے واپس جاتا ہے. ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا حضور بند کرنے کا نہیں, کھولنے کا وقت آ گیا. فجر ہو گئی, فجر. آپ پوری رات روتے رہے اللہ کے خوف سے, فجر ہو گئی. تب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ؟ اس نے کہا ہاں پوری رات روتے رہے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں حیات رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو نے کسی کو کہہ دیا میری زندگی میں تو کئی قیامت میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور دوسروں کو صبح بتا بھی دیا کرتا تھا. یہ لوگ تھے اللہ والے, آخرت کی فکر یہ تھی, سب کچھ کر کے فکر یہ تھی. آج ہم کچھ نہیں ہیں, کوئی نیکی نہیں, کوئی عمل نہیں, پھر بھی ہم بے فکر ہیں. آؤ سچی توبہ کرو, سچے دل سے بدلو. اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کی توبہ کو قبول کرتا ہے. 80 سال تک کوئی گناہ کرے